الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نخرج على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساعا من الطعام وكان طعامنا التمر والشعیر والزہیب والاقطع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر وقال اغنوہم فی هذا اليوم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد میں نے دو احادیث کریمہ جو ہے، ایک صحیح بخاری میں سے، ایک سنن دارقطنی میں سے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ پہلی حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے ساتھ نکلتے اور آپ ہمیں حکم دیتے کہ ایک سا جو ہے وہ اپنے کھانے میں سے صدقہ فطر ادا کرو۔ کھانے میں سے جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، کھجور ہے، اس کے بعد جو ہے، منقہ ہے، اور دیگر احادیث میں دوسری چیزیں جو ہیں ملتی ہیں جن کے اندر چاول، منقہ، خشک کھجور، تازہ کھجور چیزیں ملتی ہیں۔ اور دوسری حدیث کریمہ سنن دارقطنی سے ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر، فرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر صدقہ فطر کو، وقال اغنوہم فی ھذا اليوم، تاکہ اس دن جو غریب لوگ ہیں، جو جن کے حالات ٹھیک نہیں، بہتر نہیں، وہ ہماری خوشیوں میں شامل ہو سکے، انہیں غنی کیا جا سکے۔ اب دو چیزیں بہت اہم ہیں جو اکثر اختلاف ہے علماء کرام میں، اور بہت سارے لوگ جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ پہلے نمبر پر صدقہ فطر حدیث میں لفظ آتا ہے، صدقہ فطر، زکاة الفطر، اور ایک حدیث میں جو ابھی میں نے پڑھی ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی، ان میں فرض کا لفظ آتے ہیں۔ پہلے نمبر پر اگر تو صدقہ فطر ہوگا تو یہ پھر ایک صدقہ ہی ہوگا، عام فرض نہیں ہوگا، لیکن دوسری حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لازماً اور ضروری ادا کرنا ہے۔ جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی رات، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جو بچہ پیدا ہو جائے اس کا بھی فطرانہ، جس کو ہم کہتے ہیں صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو اس کا صدقہ فطر بھی آپ کے ذمہ ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ صدقہ فطر جو ہے یہ فرض کر دیا گیا ہے، اور اب دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی مقدار اور کون سی چیز دینی چاہیے اور کب دینی چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے وہ ابتدائی رمضان میں جو ہے وہ صدقہ فطر جو ہے ادا کر دیتے ہیں، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر جو ہے یہ روزوں میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے ہماری، تو اس وقت جو ہے اس کے عوض میں یہ ادا کیا جاتا ہے تاکہ روزوں کی کمی کوتاہی کو دور کیا جا سکے۔ اصل اس کا وقت جو ہے وہ چاند نظر آنے سے لے کر، شوال کا چاند جب نظر آ جائے اس وقت سے لے کر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر عید کی نماز کے بعد ادا کریں گے تو وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا، وہ عام صدقہ میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن علماء کرام نے اتنی گنجائش دی ہے کہ آپ 29ویں روزے جو ہیں وہ صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ انسان کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں۔ چاند جس طرح آج کل ہمارے ایک رواج بن گیا کہ دیر رات کو جو ہے، جس طرح رمضان المبارک کا چاند نظر آیا، اسی طرح پچھلے سال عید کا رات 12 بجے چاند کا اعلان کیا گیا۔ اب یہاں پر ایک چیز اور عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمارا روزہ خراب کر دیا۔ جب ہم اس حکومت کے تابع ہیں، جو پاکستان کی اس وقت گورنمنٹ ہے، جو وہ اعلان کرے گی ہم اس کے تابع ہیں۔ اگر روزہ وہ ایک دن پہلے کروا دیتے ہیں یا ایک دن بعد میں کرواتے ہیں، کمی پیشی جو ہے وہ ان کے ذمہ ہے، وہ ذمہ داران ہیں، علماء کرام ہیں، مفتیان حضرات ہیں، وہ بیٹھے ہیں، پوری تسلی کے بعد جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں۔ اس میں ہمیں کسی قسم کے شک میں نہیں رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں، جیسے کل ایک دوست نے بات کی کہ
روزہ تو ایک دن پہلے رکھوا دیا، اب ہم طاق رات کا کیسے اندازہ لگائیں گے؟ طاق رات کون سی ہوگی؟ 22ویں رات 23ویں ہوگی یا 23ویں 22ویں ہوگی؟ تو جو حکومت اعلان کرتی ہے ہم اسی کے مطابق جو روزہ رکھیں گے، اسی کے مطابق جو ہے وہ روزے کو افطار کریں گے۔ صدقہ فطر جو ہے یہ 29ویں روزے کو دینا چاہیے، اس سے پہلے نہیں دینا چاہیے۔ اب سب سے اہم بات ہے کہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کتنا صدقہ فطر جو ہے۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ کھانے میں سے ایک سا کی مقدار کے اندر علماء کرام کا اختلاف ہے، کوئی 2.25 سیر، کوئی 2.25 کلو، کوئی 2.5 کلو، لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ زیادہ جو مقدار مقرر کی جاتی ہے، یعنی 2.5 کلو کے حساب سے جو ہے نا وہ آپ صدقہ فطر ادا کر دیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ساری چیزیں موجود تھیں، روپیہ پیسہ بھی موجود تھا درم و دینار کی شکل میں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ فیصد کے حساب سے مقرر کر سکتے ہیں، روپے پیسے پر زکوٰۃ کو مقرر کیا جا سکتا ہے، یا دیگر معاملات اس وقت درم و دینار کے مطابق مقرر کیے جا سکتے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ 1 سا مقرر کی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ تمہارے کھانے میں سے، اب ہمارے کھانے میں جو ہے سب سے زیادہ گندم کھائی جاتی ہے، دوسرے نمبر پر چاول کھائے جاتے ہیں، اس کے بعد دیگر اجناس ہیں، کئی علاقوں میں چری اور باجرہ یا مکی وغیرہ کھائی جاتی ہے۔ جو اپنے علاقے کی جنس ہو اس کے مطابق جو ہے ہم نے صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرنا ہے، اس کے عوض جو ہے روپیہ پیسہ جو ادا کرنا ہے وہ بالکل غیر شرعی اور صحیح نہیں ہے، بلکہ علماء میں سے امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہوے رحمہم اللہ علیہم، ان سب کا موقف یہی ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ اجناس میں ادا کیا جائے گا۔ ہمارے کیونکہ زیادہ تر روٹین میں گندم اور آٹا کھایا جاتا ہے، اس لیے 2.5 کلو فی فرد کے حساب سے جو ہے وہ ہم صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کریں گے۔ آپ وہ گندم ادا کر لیں، آپ وہ جو ہے وہ آٹا ادا کر دیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور آ جاتا ہے کہ آٹا جو ہے، جب ہم آٹا دیں گے نا یا گندم دیں گے، اس میں یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ جب روپیہ پیسہ دیں گے اس وقت لوگ پوچھتے ہیں جی جو آٹے کی ہم نے قیمت بنانی ہے وہ سرکاری ریٹ کی بنانی ہے یا غیر سرکاری ریٹ کی بنانی ہے؟ تو جب ہم دیں گے ہی جنس، رسول اللہ کا حکم بھی ہے جنس ہی دینا ہے، اور علماء کرام کا، ائمہ کرام کا بھی موقف یہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اس حکم کے تابع رہتے ہوئے ہمیں جنس ہی دینی ہوگی، پیسے نہیں دینے ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ یہ صدقہ فطر ہم کس کو دیتے ہیں؟ دراصل میں پتہ کیا بات ہے، بہت سارے مدارس، بہت سارے ادارے روپے پیسے کی شکل میں ہم سے فطرانہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ حق جو ہے نا صدقہ فطر جو ہے یہ صرف غریب لوگوں کا حق ہے، اور اپنے ہمسایوں میں سب سے پہلے حق ہے، کسی تنظیم کا، کسی مدرسے کا حق نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں یہ تنظیم کو دے دوں گا تو وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو دو جو فقیر ہیں۔ آپ نے اگر کسی مدرسے کے طالب علموں کو بھی دینا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مستحق ہیں ان طالب علموں کو دینا ہے تو وہ بھی آٹا یا گندم ہی دے، اس کے علاوہ روپیہ پیسہ جو ہے وہ بالکل سنت کے مخالف ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔